أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مشہور ولی کامل حضرت مولانا ذوالفقار رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر آج سے 180 برس قبل رہے اس دارالعلوم دیوبند نے اور اس کے بچوں جیسے اداروں نے پوری دنیا میں عقیدہ توحید کو سب سے اہم بنا کر رکھا، اور سیاست ہو، معیشت ہو، تمدن ہو، تہذیب ہو، ہر چیز میں عقیدہ توحید کو آگے لے آئے۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سب سے جلیل القدر شاگرد جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب العلم تھے، ان کا نام نامی محمود حسن تھا۔ محمود حسن طالب العلم کے والد دیوبند کے سب سے بڑے ذمہ دار اور بہت متمول خاندان سے، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے، لیکن ان کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا دنیا دار بننے کی بجائے نہ صرف دیندار بنے بلکہ دینداروں کا امام بنے، نہ صرف ذاکر بنے بلکہ پوری دنیا میں ذکر پھیلانے والا بنے۔ اللہ نے ان کی والدہ کی دعا قبول فرمائی اور ننا محمود حسن دیوبند کے مدرسے کا پہلا طالب العلم بنا۔ دیوبند کے پہلے استاذ کا نام بھی ملا محمود تھا۔ ملا محمود نے ننے محمود حسن کو وہ کچھ پڑھایا اور وہ دعائیں دی کہ جو انعامات اللہ پاک نے امامنا العظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، وہی نعمتیں اس نوجوان طالب العلم محمود حسن کو بھی اللہ نے وہی انہی نعمتوں سے سرفراز کرائی۔ وہ نعمتیں لائق شاگرد دنیا میں کسی استاذ کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد لائق ہو۔ کسی اللہ والے کی، کسی فقیر کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے خلفاء لائق ہوں۔ الحمدللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، ان کو وہ لائق شاگرد ملے جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملی۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ قاضی ابو یوسف ملے، آپ کو اللہ نے صاحبین جیسے جلیل القدر
شاگرد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند کو جو شاگرد ملے، حضرت اقدس مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ تعالی، حضرت اقدس بانی جماعت تبلیغ حضرت شیخ الہند کو اللہ نے عطا فرمایا، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سندھی کے وہ افکار بلند ہیں کہ مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور مولوی عبید اللہ حضرت کی نیکیوں کا ثمر، حضرت کی مستجاب دعوات کا ہم نتیجہ۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، یہ وہ تلامذہ ہیں جو اللہ نے بطور انعام کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا۔ آج انہی حضرات کے جوتوں کے صدقے اللہ نے پوری دنیا میں حضرت شیخ کا نام ایسا روشن کر دیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جو حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور فیلسوف عجیب نابغہ روزگار ولی کامل حضرت اقدس مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا جمیل احمد میواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابر اہل اللہ میں سے، وہ فرمانے لگے کہ میں 1932 میں حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ دارالعلوم دیوبند سے جب فارغ ہوا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا آپ نے تحصیل علم تو دارالعلوم دیوبند میں کر لی، اب تکمیل علم اور تعلق باللہ کو پانے کے لیے شیراں والا دروازہ لاہور چلو، جہاں ایک اللہ کا بندہ اللہ اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کروا۔ مولانا جمیل احمد میواتی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً شیراں والا پہنچا۔ اب شیراں والا میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سبق کے دوران کبھی حضرت شیخ الہند کا ذکر فرماتے، کبھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، کبھی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا، کبھی حضرت نانوتوی کا، کبھی حضرت شیخ الہند کا، کبھی حضرت رائے پوری کا، کبھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا، کبھی حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی۔ فرمانے لگے کہ میں سہارنپور سے پڑھ کے گیا اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے سب سے قیمتی ہستی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ۔ تو میں نے ایک دن دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحم اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے واقف نہ ہوں تو میں اپنے استاذ کا تعارف اپنے شیخ سے کروں. کہنے لگے کہ حضرت کو کشف القبور بھی تھا، کشف الصدور بھی تھا. اگلے دن جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارکہ کے پائے شیراں والے مسجد کی تالاب کے سامنے میں نوافل تہجد ادا کر رہا تھا، حضرت اندر سے تشریف لائے اور میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولوی جمیل، میں ان بزرگوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں اور مولانا زکریا کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر زکریا کیا کریں. تو ان طلباء کو میں اپنے حضرات کے ذکر سے اس لیے تعلق قائم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ کے بڑوں سے یہ بچے واقف تھے. تو حضرت اقدس مولانا محمد زکریا سہارنپور رحمہ اللہ تعالی علیہ سم المدنی کی گاڑی چلانے کا، یعنی ان کی ریڑھی چلانے کا، کیونکہ حضرت آخری 20 سال قریباً حضرت نے ویل چیئر پہ گزارے. یہ شرف اس فقیر کو حاصل ہے کہ حضرت جب بھی کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے کے لیے اور طواف کے لیے تشریف لے جاتے، وہ کہتے بھائی سب چھوڑ دو، میری گاڑی مولوی اجمل قادری چلائے. اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ رکن یمانی پہ کتنی دیر ٹھہرنا ہے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی کب کاوش کرنی ہے اور کس رفتار سے کہاں سے گزرنا. حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب کربوغا شریف اور حضرت اقدس بانی دارالعلوم زکریا حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان دونوں حضرات کی دستار بندی کے وقت مدرسہ علوم شریعہ مدینہ منورہ میں فقیر حاضر تھے. حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بڑی بچپن کی محبت. ہمارے علماء دیوبند کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ایک نوجوانوں کا ونگ تھا جس کا نام تھا جمعیت طلبہ اسلام. حضرت کو جمعیت طلبہ اسلام میں شامل کرنے کے لیے میں نے راولپنڈی سے بٹگرام کا سفر 9 گھنٹے میں بس میں کیا اور میرے اس سفر کا حضرت نے بڑا مول ڈالا اور میرے ساتھ ہی راولپنڈی تشریف لے آئے. اور پھر فراغت اور دستار بندی کے بعد چوہڑ پال میں ہمارے حضرت امام الہدا قطب العالم جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ارشد مولانا قاری عبدالحمید صاحب کے مشورے پر چوہڑ پال میں قیام فرمایا اور مسجد صدیق اکبر کی جس دن دوبارہ تعمیر تھی، میں اس دن تکسلے میں تھا. حضرت خود تشریف لے گئے اور مجھے ساتھ لے کے آئے اور مسجد صدیق اکبر کے دوبارہ تعمیر کے نظام کی ابتدا میں اللہ نے یہ سعادت دی کہ اس دن سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں اللہ نے شرکت کی سعادت سے بہرہ رکھا. آج مجھے خوشی ہے کہ حضرت
اس دنیا میں ہیں جہاں سے یہاں پر ہونے والے درود و سلام کے تحفوں کے تحفے روز بارگاہ خداوندی سے وصول فرما۔ جب آپ میں سے کوئی ایک مرتبہ درود و سلام کے ہدیے بھیجتا ہے، آپ کے شیخ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے ہیں۔ یہی عجیب حال ہے، اور مشائخ کے درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات ہر نماز کے بعد بلند تر ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہی جانا کہ درود و سلام کے ہدیے بھجوانے کی اجتماعی کوشش احکام شرعیہ کے تابع رہتے ہوئے جس انداز سے حضرت نے دنیا کو سکھائی وہ بے مثل، اور یہی حضرت کی شان تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق قریباً 44 سال محبت اور بے تکلفی کا تھا۔ اگر میں کہیں بھی جاتا اور حضرت کو علم ہوتا کہ میں 50-100 میل کے فاصلے پہ ہوں، تو حضرت اپنا پروگرام چھوڑ کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ صاحبزادہ گرامی قدر ابھی داڑھی مبارک آ رہی تھی، حضرت کے ہمراہ تھے، قریباً 20-22 سال قبل ہم سکھر کے کسی علاقے میں ذکر کی مجلس کے لیے گئے تو حضرت نے مہربانی فرمائی وہاں تشریف لیا۔ تو بہرحال آج حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سلاسل، ایک نقشبندیہ مجددیہ اور ایک سلسلہ قادریہ راشدی، ان دونوں سلاسل میں تینوں صاحبزادوں کی دستار بندی کا ارادہ اور فیصلہ خانقاہ شیرہ والے کا ہے۔ 2 بڑے صاحبزادگان کی دستار بندی ابھی فقیر کو اللہ توفیق دیں گے ہو جائے گی، اور تیسرے صاحبزادے جو جامع مسجد صدیق اکبر کے ذمہ دار ہیں ان کو 5 ستمبر کو انشاءاللہ شیرہ والا ہاؤس اسلام آباد میں بعد نماز مغرب ان کی دستار ہوگی۔ سب ساتھی ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہ میرے حضرت کی اس جگہ کو قیامت کی صبح تک آباد۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد۔ سنتیں پڑھ لیجیے پھر ہم مجلس کرتے ہیں، سنتیں پڑھ لیجیے۔